اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today's date is 11/8/2020 and we are discussing about the chapter Peasants and the Farmers. As you all know that yesterday we discussed the topic about the coming of modern agriculture in England and the subtopic of that, the time of open fields and commons. So we have to start again with this subtopic, the time of open fields and commons, which we have discussed yesterday. So here we have to study about the peasants and the farmers, how their lands were burnt, how their farmhouses were burnt by the swing writers, who were the swing writers, what was their protest against each and everything. We have to discuss about this chapter. In this chapter, we have to discuss each and everything in this chapter. Captain Swing was a myth name used in these letters. جو ہم نے کل بات کی پرسوں سے ہم ایک ہی چیز پر بات کر رہے اس چیز کے بارے میں کہ پیزنٹس اور فارمرس کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا. تو جیسے ہم نے پڑھا کہ 1830 میں جو نارتھ ویسٹ فارمر تھے انگلینڈ میں ان کے ہیشٹیگ کو ریڈیوس کیا گیا ایشز میں, ان کے فارمز ہاؤس کو جلا دیا گیا اور بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ایسی چیزیں ہونے لگی. تو پھر کیا ہوا, 28 اگست 1830 کو تھریشنگ مشینز جو فارمرز کی تھیں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا. لیبرس آف ایسٹ کینٹ ان انگلینڈ جو تھے انہوں نے ڈسٹرائے کرنے لگا. آدم فارمرز نے تو خود ہی اپنی جو مشینز تھیں ان کی تھریشنگ مشینز ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا. تو فارمرز اور لینڈ لارڈس کو جو ہے تھریٹس آنے لگے کیپٹن سوئنگ نام کے ایک لیٹر سے, ان پہ اٹیکس ہونے لگے, ان کے فارم ہاؤسز کو جلایا گیا, لینڈس کو جلایا گیا. تو جب گورنمنٹ نے سروے کیا اور ایکشن لیا تب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ 976 prisoners were tied. تو 1976 prisoners جو تھے انہوں نے یہ چیزیں کرنی شروع کر دی تھی. ان میں سے 9 مینس کو ہینگ کیا گیا, 505 کو ٹرانسپورٹ کیا گیا, 450 کو ان میں سے آسٹریلیا شفٹ کیا گیا اور 644 کو بہائنڈ دا بارز ڈالا گیا. تو کیپٹن سوئنگ جو تھا یہ ایک مت نام تھا, تب تک پتہ ہی نہیں تھا یہ کیپٹن سوئنگ کون ہے, کیا ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اس کے بعد ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کی, اس کے بعد ہم نے بات کی ایک جو کیپٹن سوئنگ ہے یہ مت نیم تھا. وہاں پہ سوئنگ رائٹرز جتنے بھی تھے جنہوں نے بھی تھریشنگ مشینز کو بریک کیا, ان کا پروٹیسٹ کیسے تھا, کیوں تھا, یہ کوشچنز کا آنسر ہمیں ڈھونڈ رہے تھے, وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے. پھر ہم نے پڑھا دا ٹائم آف اوپن فیلڈز اینڈ کامنز. پھر ہم نے پڑھا کہ لیٹ 18 سینچری میں 19 سینچری میں انگلش کنٹری سائڈ ڈرامیٹکلی چینج ہونے لگی. پھر وہاں پہ کیا ہے کہ لارج پارٹس جو انگلینڈ کے تھے کنٹری سائڈ وہاں پہ اوپن تھا سب کچھ. پھر پارشنل لینڈز جو تھی وہ لینڈ لارڈس نے اون کرنی شروع کر دی. پیزنٹس کو صرف سٹرپس دی لینڈز کی تاکہ وہ وہاں پہ کچھ کلٹیویٹ کر سکے. اور جب ہر سال کے انت میں جب نیا سال آ جاتا تھا تو ہر پبلک میٹنگ ہوتی تھی, گیدرنگ ہوتی تھی. پھر ہیڈ آف دا ولیجر کیا ہوتا تھا کہ وہ الاکیٹ کرتا تھا نئی جگہوں کو وہ الاٹ کر دیتے تھے لوگوں میں. تو یہی چیز ہم نے کل پڑھی. پھر کیا ہم نے پڑھا کہ جو کوالٹی تھی وہ بھی ڈفرینشیٹ ہو جاتی تھی, پلیسز ڈفرینشیٹ ہو جاتے تھے, نیکسٹ ٹو ایچ ادر نہیں رہتا تھا کوئی بھی کام. تو گڈ لینڈ اور بیڈ لینڈ کو انہوں نے مکس اپ کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہم نے کل پڑھی. تو کلٹیویشن کامن میں ہوتی تھی یہ چیز. آج ہمیں پڑھنا ہے اس سے آگے کا ہی, یہ اسی سب ٹاپک میں آگے کے پیراز ہمیں
پڑھنے ہیں. Here they pastured their cows and grazed their sheep. انہوں نے کیا کیا, ایک تو یہاں پہ ان ولیج میں جہاں پہ ان کو اسٹرپس ملنی شروع ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, پاسچر دینا شروع کر دیا کاؤز کو, گریز کرنا شروع کر دیا شیپس کو. کلیکٹڈ فیول ویڈ ٹو فائر, انہوں نے لکڑیاں جمع کی کس لیے, آگ جلانے کے لیے یا بیریئرز بنانے کے لیے. اور فروٹس شروع کیے بنانے, وہاں پہ فروٹس کی کلٹیویشن کی تاکہ وہ اچھا کھانا کھا سکے, غذا ان کو مل جائے. دے فشڈ ان دا ریورس اینڈ پونڈس, انہوں نے کیا کیا, فشنگ بھی اسٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے, فشنگ بھی اسٹارٹ کر دی. ان کو کیا کرنا, اب ان کا کام کیا رہ گیا تھا کہ اب وہ فشنگ بھی کرتے تھے. فشنگ کرنا ان کا ایک ہابی بھی بن گیا تھا, اور اپنے کھانے کے لیے, کھانے پینے کے لیے وہ سویدھا کرتے تھے اس چیز سے. اینڈ ہنٹڈ ریبٹ ان کامن فارسٹس, اور کامن فارسٹ میں مطلب جو بھی ان کے آس پاس جو فارسٹ رہتے تھے نیئر بائی, وہاں پہ بھی وہ ریبٹس کو ہنٹ کرتے تھے, مارتے تھے ان کو, ان کا شکار کرتے تھے. فار دا پور دا کامن لینڈ واز اسینشیل فار سروائیول, اور غریب انسان کے لیے کیا تھا, اس کے لیے جو بھی کامن لینڈ وہاں پہ تھی وہ اسینشیل تھی, کیونکہ اس کو سروائیو کرنا تھا, اس کی لائف کو اس کو سروائیو کرنا تھا, اپنی لائف بنانی تھی, ادھر ہی اپنے آپ کو رہنا تھا, گھر بنانا تھا, سب کچھ کھانا پینا. دیٹ مینس ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار دا پور پرسن واز دیئر ٹو سروائیو آن اے کامن لینڈ. تو اس کے بعد اٹ سپلیمنٹڈ دیئر مرج انکم. تو اب کیا ہو گیا کہ اس سے کیا ہونے لگا کہ ان کی انکم جو ہے دھیرے دھیرے انکریز ہونے لگی. سسٹینڈ دی کیٹل اینڈ ہیلپ دیم ٹائڈ اوور بیڈ ٹائمز وین کراپس فیل. اور جو تھا کہ یہ کس پہ اب گزارا کر پاتے تھے, جب ان کے کراپ فیلڈس کا کام نہیں ہوتا تھا, مطلب ان کو گڈ لینڈ اور بیڈ لینڈ کا مکسچر مل گیا. تو جن لوگوں کو بیڈ لینڈ آتی تھی, جہاں پہ فرٹائل نہیں تھا, رینی سیزن نہیں تھا, جہاں پہ کلٹیویشن اچھے سے نہیں ہوتی تھی, کراپس کی کلٹیویشن اچھے سے نہیں ہوتی, تو انہی چیزوں کی وجہ سے, انہی کیٹلز کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو سروائیو کر پاتے تھے, اپنا جو گزارا ہے, لائیولیہوڈ ہے, وہ سروائیو کر پاتے تھے ایزیلی پھر ان چیزوں کی وجہ سے. In some parts of England, this economy of common lands had started changing from about the 16th century. اب کیا ہوتا تھا کہ جو اکنامی تھی انگلینڈ کی کسی جگہ پہ, تو یہ کیا ہونے لگے, اوپن فیلڈز اور کامن فیلڈز کی جو اکنامی آ رہی تھی ان کے پاس, تو وہ کیا ہونے لگی, دھیرے دھیرے اس چیز پہ چینج آنے لگی. کیا چینج آنے لگی, 16 سینچری سے اب اس پہ چینج آنے لگی. وین دا پرائس آف وول وینٹ اپ ان دا ورلڈ مارکیٹ, جب ہم بات کرتے ہیں جب ورلڈ مارکیٹ میں پرائس کس کی اپ گریڈ ہو گئی, وول کی پرائس جب اپ گریڈ ہو گئی, تو اس سے کیا ہو گیا, تو اس سے افیکٹ ہونے لگا کن پہ, فارمرز پہ, ان پہ. تو جو رچ فارمرز تھے وانٹڈ ٹو ایکسپینڈ وول پروڈکشن ٹو ارن پروفٹس. تو جو رچ فارمرز تھے, جن کے پاس زیادہ زمین تھی, لینڈ زیادہ تھی, وہ لینڈ لارڈس تھے, وہ کلٹیویشن کرتے تھے, وہ لیبرس رکھتے تھے, ویج دیتے تھے. انہوں نے کیا کیا, جب ان کو لگا کہ وول کی پرائس اپ ہونے لگی ہے مارکیٹ میں, ورلڈ ٹریڈ میں اب وول کی قیمت بڑھنے لگی ہے, وہاں پہ وول کی زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وول کی پروڈکشن اپ گریڈ کریں تاکہ ہمیں پروفٹ مل جائے, زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. They were eager to improve their sheep breeds and ensure good feed for them. اب ان کو کیا تھا کہ وہ اب جان بوجھ کے انہوں نے کیا کیا, وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی شیپ بریڈز ہے ایک تو وہ انکریز ہو جائے, اور ان کو اچھا کھانا وہ دے پائے, اچھے سے ان کی مطلب دیکھ بھال کر سکے ان شیپس کی, تاکہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ وول دے پائے. ان کے پاس اگر شیپ بریڈ زیادہ سے زیادہ ہو جاتے, تو وہ کیا کرتے کہ ان کی ورلڈ مارکیٹ میں جتنا زیادہ ان کے پاس وول ہوگا, کیونکہ اس ٹائم ورلڈ مارکیٹ میں وول کی پرائس اپ ہو گئی تھی, تو جتنا زیادہ ان کے پاس شیپس ہوں گے, شیپ بریڈز ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے, اس سے زیادہ ان کو وولز ملیں گے, تو اس وولز کی وجہ سے ان کو پروفٹ ارن ہوگا. They were keen on controlling large areas of land in compact blocks to allow improved breeding. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا جو مین فوکس رکھا, وہ انہوں نے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین ان کے انڈر آ جائے,
ان کو لارج ایریاز ان کے انڈر آئے اور جو کمپیکٹ بلاکس تھے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے جو بلاکس تھے ان کو چھوڑ Your brother is attempting to reach you on. ان کو یہ چیزیں مل پاتی. دین and building haze around their holdings to spread their property from that others. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک وہاں پہ ہٹس بنانا شروع کر دیے جس لینڈ پہ وہ کنٹرول کر رہے تھے, تاکہ دوسرے لوگ وہاں پہ نہ آئے. وہ انہوں نے اپنی پراپرٹی کا ایک سگنل دیا وہاں پہ. They drew out villagers who had small cottages on the commons. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ریچ فارمرز تھے انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. کن کو, جو چھوٹے فارمرز تھے, جو بیچارے پور تھے, غریب تھے, ان کو وہاں سے نکالنے لگے, ان ایریا سے ان کے کاٹیج کو خالی کرنا شروع کر دیا. اینڈ دے پریونٹڈ دا پور فرام انٹرنگ دا انکلوزڈ فیلڈ. اب انہوں نے کیا کیا, وہ سب سے بڑا کام کیا کیا انہوں نے, کہ انہوں نے ان لوگوں کو روک دیا. اب ایک تو نکال دیا اپنے گھر سے جہاں پہ یہ رہتے تھے, اور دوسرا ان کو فیلڈز میں انٹر ہی نہیں کرنے دیا. جو ان کی کلٹیویشن فیلڈز تھی وہاں پہ بھی انٹر نہیں کرنے دیا. تو یہ چیزیں ہم نے آج پڑھی, اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے اس چیز سے دھیرے دھیرے افیکٹ ہونے لگا. وول ڈیمانڈ آ گئی تو انہوں نے اب فارمرز جو پور فارمرز تھے ان کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا, ان جگہوں سے نکالنا شروع کر دیا, ان کے ولیج سے نکالنا شروع کر دیا, ان کے اسمال کوٹیج سے نکالنا شروع کر دیا. پھر ان کو فیلڈز میں بھی جانے کے لیے الاؤ نہیں کیا. تو یہ چیزیں افیکٹ ہونے لگی. تو یہ ہم نے آج پڑھا دا ٹائم آف اوپن فیلڈز اینڈ کامن فیلڈز کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اسی کے پیراگراف سے بھی ہے, اور ہمیں کل پڑھنا ہے نیو ڈیمانڈس فار گرین. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ اچھے سے پڑھیے اس چیز کو اور لرن کیجیے اچھے سے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.